بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سادہ لیکن بہت امیر اور ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والا اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے پہلے ہی فقرے میں وصول کر پائیں۔ حسین منی و انا من حسین، سن 4 ہجری ولادت امام حسین سے سن 61 ہجری شہادت امام حسین تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ سن 61 ہجری سے تا قیامت انا من حسین، میں حسین ابن علی سے ہوں۔ کربلا تک حسین مجھ سے ہے۔ جو کچھ کربلا میں ہے نا، وہ ظہور صفات محمدیہ جو امام حسین علیہ السلام سے ظاہر ہو رہی، ظہور صفات علویہ، صفات فاطمیہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے، وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے، اس لیے کہ جس گود میں قرآن نے پرورش پائی ہے یعنی آغوش مصطفیٰ، اسی آغوش میں حسین نے بھی پرورش پائی ہے۔ اس خاطر ہے کہ کربلا تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے بعد انا من حسین۔ یہ حدیث دونوں طریقوں سے آئی ہے، الف لام کے ساتھ بھی، بغیر الف لام بھی، انا من الحسین اور انا من حسین۔ انا من حسین زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اس لیے کہ حسین خود نام ہے، علم ہے، اور اس پر الف لام کی ضرورت نہیں ہے، انا من حسین کافی ہے۔ یہ ایک عربک گرامر کی ڈیبیٹ ہے، اس کو اس وقت میں یہاں پر تفصیل میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن بہرحال دونوں طریقے سے روایت آئی ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ 61 ہجری تک حسین منی، اس کے بعد انا من حسین۔ ایک اور اس کی ایک عمیق وضاحت یہ ہے کہ انسان کا جتنا بھی کمال ہے، وہ یا اس کے حسب کی وجہ سے یا اس کے نسب کی وجہ سے۔ نسب کا مطلب ہے کہ جس فیملی سے وہ بلانگ کرتا ہے، وہ خود اگر باپ دادا، دادا دادی، نانا نانی، کون سی بلڈ لائن سے وہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا کمال اور فضیلت ہے، اور دوسری حیثیت ہوتی ہے حسب کی، اس کا اپنا علم، تقویٰ، کردار۔ تو حضور مکرم نے فرمایا کہ حسین کا نسب دیکھنا ہو تو حسین منی، میں حسین مجھ سے ہے۔ حسین کا حسب دیکھنا ہو تو انا من حسین۔ حسین کا نسب یہ ہے، دیکھیں جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی حسین کو ملے، ویسے نہ اولین میں کسی کو ملے نہ آخرین میں کسی کو ملے۔ اس پر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان آ کر اس پہ بحث کر سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں۔ جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی حسین کو ملے، حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے۔ ابو طالب ہے حسین کے دادا، حسین وہ ہے کہ جن کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی، تو حسین وہ ہے کہ جن کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ دیکھیں حضور مکرم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تنگ دست تھے، ہم نے غنی بنایا۔ علم یزید کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، آپ کے پاس نہیں تھا مال دنیا، ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ فاغناہ بمال خدیجہ، کتنا طاہر ہوگا حضرت خدیجہ کا مال کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی، کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال کہ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے تو بہت تھے، لیکن پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ کچھ اور تھی۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو، حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا بدر علی ہو، بطول ماں ہو۔ یہ ہے حسین منی، یہ ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ انا من حسین، حسین کا جو حسب ہے، اب میں حسین سے ہوں۔ حسین کا جو کمال ہے اور حسین کی جو قربانی ہے، اب قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است، دین ہے حسین، پناہ دینے والا ہے دین کو حسین۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، میں موضوع کو شروع کرنے لگا ہوں، اس حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہمارے موضوع سے بھی ہے۔ موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت نبوت معدن رحمت، علم کا خزانہ اور حلم کی انتہا۔ میں پھر بچوں کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے وہ ایبزارب کر سکیں۔ اہل بیت النبوہ و معدن الرحمہ، خزان العلم و منتہى العلم، علم کا خزانہ، حلم کی انتہا۔ اور یہ چاروں وہ الفاظ ہیں کہ جو زیارت جامع کبیرہ سے ڈرائیوڈ ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میرے خیال میں اب سے جب مومنین کثرت سے زیارت پہ جانے لگے الحمدللہ، تو زیارت جامع کبیرہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو نامانوس نہیں رہی، اب ہر حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے، اور خاص الخاص اعمال میں۔ دیکھیں بعض مرتبہ کلپس آتی ہیں آپ کو بھی سوشل میڈیا پر، فلاں موقع کے یہ اعمال ہیں، اس موقع کے یہ اعمال ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر عمل امام معصوم سے صادر ہوا ہو، بعض مرتبہ تو ایک طریقہ بنا لیا جاتا ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ۔ وہ عمل کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، وہ عمل کہاں سے آیا ہے، کس روایت میں ہے، کس کتاب میں ہے، یا ویسے ہی کسی کے دل کی روایت ہے اور کسی نے بنا کے بول دیا۔ لیکن زیارت جامع کبیرہ وہ زیارت ہے کہ جس کی تاکید خود حضرت حجت کی زبان مطہر سے، یہ سکھلائی ہوئی امام علی رضی علیہ السلام کی ہے۔ امام نے یہ فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو اس زیارت کو پڑھو، یعنی چاہے کربلا جاؤ، نجف جاؤ، سامرہ، مشہد، کاظمین، مدینہ منورہ، یا اپنے شہر میں چہردہ معصومین کی نیت سے زیارت کو پڑھیے۔ اور بزرگ علماء، بڑے بڑے نام، علماء، فقہاء، عرفاء،
ان کی زندگی کے ڈیلی روٹین میں سے جو کام ہے ان میں سے ایک زیارت جامع کبیرہ ہے. تو اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں نہ رکھ سکیں تو کم از کم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویکلی فورٹ نائٹلی اس کو اپنے روٹین میں رکھیں, اور 2-3 مرتبہ اس کا ترجمہ ضرور دیکھ لیجئے گا. کلام امام, فضائل امام, بزبان امام, جہاں پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, جہاں پہ کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کیا کسی شاعر نے ایگزیجوریشن کیا ہے, کسی خطیب نے کچھ بڑھا چڑھا کے بول دیا نا. امام علیہ السلام نے جو فرمایا, اس خاطر ہے کہ اس زیارت جامع کبیرہ سے پہلے 100 مرتبہ تاکید ہے کہ اللہ اکبر پڑھیں, تسبیح پڑھیں. یہ اضافی ایک عمل ہے اور فضیلت ہے. اگر آپ 100 دفعہ تسبیح مطلب نہ پڑھ پائیں اللہ اکبر, تب بھی براہ راست زیارت شروع کریں تو زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ایک تسبیح اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس زیارت میں وہ فضائل ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کہ کہیں ڈاؤٹ نہ ہونے لگے کسی کو خدائی کا, تو پہلے 100 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. بھائی مل کے سلوات دیتے ہیں چہردہ معصومین پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر. پہلے کبریائی کا اعلان کرو اور اس کے بعد یہ زیارت پڑھو. اور خاص بات یہ ہے 3 اعمال ہیں ویسے, زیارت عاشورہ, زیارت جامع کبیرہ اور نماز جعفر طیار. یہ 3 مستحب اعمال میں سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے دنیا جہاں کے مسئلے ہیں وہ ان 3 اعمال میں سے ہی کہیں نہ کہیں حل ہوں گے. اس کے علاوہ شاید کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لہذا جس نیت سے آپ اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں اس نیت سے پڑھ کے دیکھیں. زیارت جامع کبیرہ آسانی کے ساتھ مفاتیح الجنان میں اویلیبل ہے. اس زیارت کا آغاز اس طرح سے, مجھے زیارت پہ اشرا نہیں پڑھنا, میں نے زیارت سے فقط 4 الفاظ کو لیا ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم ومنتہى الحلم ووصول الکرم وقادت الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار وساسة العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن وسلالة النبیین وصفوة المرسلین وعطرة خیرة رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں زیارت کا یہ پہلا حصہ ہے, سلام و اہل بیت نبوت آپ پر. وہ اہل بیت نبوت کے جو رحمت کی کان ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہی کے وسیع ہیں, رحمت کی کان ہے, علم کا خزانہ ہے, حلم کی انتہا ہے. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیسے علم کا خزانہ ہے, کیسے حلم کی انتہا ہے. اس لیے کہ علم کے بغیر نامکمل ہے. ہمارے دعا میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں حلم نہ ہو, برداشت نہ ہو. اس لیے کہ اگر علم ہے لیکن برداشت نہیں ہے, حلم نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچا جائے. صبر و تحمل ہونا چاہیے, پیشنس بہت ضروری ہے. جو بات آج ابتدا کرنے لگا ہوں, یہ جو ہے نا اہل بیت نبوت, یہ اہل کا جو لفظ ہے, نبوت کے اہل بیت, نبی کے اہل بیت بھی نہیں. نبی سے رشتہ نہیں ہے, نبوت سے رشتہ ہے. نبی سے رشتہ ہونا اور ہے, نبوت سے رشتہ ہونا اور ہے. پروفٹ ہوڈ خود عہدے سے رشتہ ہے. یہ جو عہدے سے رشتہ ہے اس خاطر ہے کہ جب مباہلہ میں بلایا گیا کہ نبی کی عورتیں آئیں, تو نبی کی عورتوں کو نہیں بلایا گیا تھا, نبوت کی عورت کو بلایا گیا تھا.